آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اردو زبان کی عظمت، وقار اور کھوئے ہوئے مقام کو بحال کرنے، اردو صحافت اور صحافیوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے عزائم کے ساتھ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی ایک روزہ قومی کانفرنس کا حیدرآباد میں کامیابی کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا، جس میں ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے سرکردہ شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے اردو صحافت کے ساتھ یگانگت کا اظہار اور صحافتی اداروں پر کارپوریٹ سیکٹر کے تسلط پر تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ میں اقلیتوں اور اردو سے ہمدردی کا اظہار کرنے والے TRS حکومت کی پالیسی اور اردو تعلیمی اور صحافتی اداروں کے ساتھ جانبداری، بے رخی اور بے حسی پر احتجاج کیا گیا۔ سینئر صحافی جناب M.A. ماجد کی زیر قیادت تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کئی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ یہ صحافی آپس میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ آیا اردو صحافیوں کی قسم پرسی کے لیے ذمہ دار صرف ارباب اقتدار ہیں یا وہ ادارے بھی جن کے لیے وہ ناسازگار حالات میں اکثر بلا معاوضہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کانفرنس سے کانگریس کے سینئر رہنما جناب محمد علی شبیر، ڈائریکٹر جنرل پولیس مسٹر انجنی کمار، جناب احمد بن عبداللہ بلالہ MLA، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر پدماجا شاہ، صدر شعبہ ماس کمیونیکیشن مولانا آزاد اردو یونیورسٹی پروفیسر محمد فریاد، پروفیسر S.A. شکور، تلگو دیشم قائد علی مسختی، ایڈیٹر گواہ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ منصف جناب اطہر معین، انڈین جرنلسٹ یونین کے نمائندے جعفر حسین، ایڈیٹر صدائے حسینی کے علاوہ جناب FM سلیم نے بھی خطاب کیا۔ جناب محمد علی شبیر نے تلگو دیشم حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کے دور حکومت میں جواہر لال نہرو جرنلسٹ میوچولی ایڈڈ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ کو 70 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی۔ اس اراضی کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر دوران تھا۔ سپریم کورٹ نے چند ماہ قبل ہاؤسنگ سوسائٹی کو 70 ایکڑ اراضی حوالے کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے نظام پیٹ میں 32 ایکڑ اراضی سوسائٹی کو حوالے کی ہے، باقی 38 ایکڑ اراضی جو پیٹ بشیر آباد میں ہے حکومت نے حوالے نہیں کی۔ صحافیوں کو اراضی حوالے کرنے کے معاملے میں حکومت کی ٹال مٹول پر تقریباً سبھی مقررین نے کڑی تنقید کی۔ مسٹر انجنی کمار DGP نے اردو صحافت کو بامقصد بنانے پر زور دیا۔ پدماجا شاہ نے کہا کہ آج کل سپاری جرنلزم کا دور ہے، صحافیوں کو سپاری دے کر کردار کشی کروائی جاتی ہے۔ کانفرنس میں قرارداد بھی منظور کیے گئے، اس میں اردو صحافت اور صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی، اردو اخبارات اور TV چینلز کو اشتہارات کی اجرائی کے معاملے میں توازن کا مطالبہ کیا گیا۔ پرائیویٹ سکولز میں اردو صحافیوں کے بچوں کی فیس میں رعایت کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ طیب اردغان کی ایک اور میعاد کے لیے حرکیاتی صدر کی حیثیت سے انتخاب پر عالم اسلام میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ طیب اردغان عالم اسلام کے ایک طاقتور رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ 2023 ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے جب یہ لوسن 100 سالہ معاہدے سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 عیسوی کو خلافت عثمانیہ اور فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان، یونان، سربیا اور رومانیہ کے درمیان طے پایا گیا تھا، جس کے تحت خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ جولائی 2023 میں معاہدہ ختم ہوگا اور ترکیہ یورپی یونین کی ممبرشپ حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سرزمین میں قدرتی وسائل کی کھوج کرتے ہوئے اس کا استعمال کرے گا۔ ترکیہ تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہے، مگر لوسن معاہدے کے تحت وہ ان وسائل کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اب پابندی بھی ختم ہونے والی ہے۔ ایک خطرناک سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ طیب اردغان اس تاریخ ساز موقع پر عالم اسلام سے اتحاد کی کوشش کریں گے۔ اردغان کی کامیابی کے ساتھ ہی ان کے حامیوں نے زبردست جشن شروع کر دیا۔ اپنی کامیابی کے بعد استنبول میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردغان نے کہا کہ اس انتخابات میں فتح ترکی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتائج نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی ملک کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ اس جیت کے ساتھ ہی ترکی کی صدی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کئی ممالک کے قائدین نے طیب اردغان کو مبارکباد دی ہے۔ طیب اردغان نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے مزید 5 سال کے لیے انہیں ذمہ داری دی ہے۔ دارالحکومت انقرہ کے صدارتی محل کے اطراف جشن منانے والے
حامی جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ اردغان کے حامیوں کے ہاتھوں میں ترکی اور پارٹی کے پرچم تھے۔ اردغان کی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں جشن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے پہلی بار ایک مسلم ٹی عبدالقادر کے جائزہ لینے کے بعد سدھارمیہ نے اپنی وزارت میں اور 2 مسلم امیدوار محمد ضمیر احمد خان اور رحیم خان کو اپنی وزارت میں شامل کیا۔ محمد ضمیر احمد خان کو ہاؤسنگ، اقلیتی بہبود اور وقف کا قلمدان دیا گیا، جبکہ رحیم خان کو بلدی نظم و نسق اور حج و امور کا قلمدان سونپا گیا۔ ڈاکٹر جی پرمیشورا کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان بھلے ہی ایک دوسرے کے خلاف کرکٹ میچ نہ کھیل سکے، مگر امریکہ نے 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم میں 6 ہندوستانی اور 3 پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ یہ ٹیم ایرن جونز کی کپتانی میں ابھیشیک براڈکر، علی خان، گجانن سنگھ، جسدیپ سنگھ، کائل فلپ، نرسنگھ پٹیل، سائی تیجا، سورونترا والکر، شایان جہانگیر، عثمان رفیق پر مشتمل ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔